قرآن ہر ایک کے لیے ہے اور اسی طرح ہے جیسے ہے۔ فرمان رسول بھی ہر ایک کو اسی طرح مخاطب کرتا ہے جس طرح کہ وہ اپنی اصل حیثیت میں ہے۔ سننے والے اور سمجھنے والے اپنے اپنے وجود کی خیر اور شر کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ کے فرامین کو سمجھنے میں کبھی تو پورے فرمان کو ہی غلط سمجھ جاتے ہیں اور کبھی اس میں سے وہ نصف جو اپنے مطلب کا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں اور دوسرا آدھا چھوڑ دیتے ہیں۔ بہرحال کوئی شخص قرآن پڑھے تو اس کو پورا پڑھے، اور کوئی حدیث کا مجموعہ پڑھے تو اس کو مکمل پڑھے۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو مخصوص مواقع پہ کہی جاتی ہیں، جن کا کچھ حصہ کسی اگلے موقع کے لیے چھوڑ رکھتے ہیں، پھر جب ویسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا بقیہ حصہ وہاں پہ فرمایا جاتا ہے۔ اب لوگ ایک موقع کی بات لے لیتے ہیں اور دوسرے موقع کی چھوڑ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک مرتبہ جہاد کی فضیلت بتائی اور لوگوں کو بتایا کہ خدا کے دین کی فروغ کے لیے جہاد کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس دور میں دعوت اسلام کو عرب سے عجم تک لے جانا اور پھر روم و ایران کی سلطنت تک دعوت کو انتہائی وقار سے اور اس کی اصل شکل میں پہنچانا یہ تلوار کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ آج بھی جب کہ بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اگر آپ نے بگاڑ کو دور کرنا ہے تو آپ کو سزائیں دینی پڑیں گی۔ پنشمنٹ کے بغیر آپ بگڑی ہوئی قوم کو درست نہیں کر سکتے، کیونکہ اصلاح کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہے داخلی، دوسری ہے خارجی۔ داخلی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کے دل میں خود بخود نیک ہونے کا یا ایماندار ہونے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یا وہ کسی نیک آدمی کے پاس بیٹھتا رہے اور نیک بن جائے، یا اسے نیکی کی دعوت پہنچے اور وہ خود بخود اس طرف راغب ہو جائے۔ دوسری صورت ہوتی ہے خارجی، اور خارجی کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو باپ اپنے بچے کو جھڑک کر نماز پڑھائے، یا ریاست ایسے قوانین بنا دے کہ ہر آدمی کو نماز پڑھنی پڑے۔ داخلی اور خارجی دونوں طریقوں سے اصلاح کا عمل جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بھی جز وقتی ہوتا ہے، لوگ بعد میں بگڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ تادیر رہنے والے قوانین اور بہت عرصہ چلنے والا نظام اس کو اپلائی کر دیں اور پھر اس کو کرتے رہیں، اس میں خلل نہ آنے دیں، تو پھر زیادہ عرصہ تک آپ ایک قوم کو قوم رکھ سکتے ہیں، ورنہ وہ ہجوم بن جائے گا۔ ایک موقع پر آپ نے جہاد کی بڑی فضیلت بیان کی، لیکن ایک ایسا موقع آیا کہ عین حالت جنگ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جنگوں کی تمنا نہ کیا کرو، میں اس کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی۔ حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اصحاب استدلال جہاں سے جو دلیل ان کے مزاج اور ذوق کے مطابق ہو لے لیتے ہیں،
اور جو ان کے مزاج اور ذوق کے مطابق نہ ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی تلاش میں نکلا کسی راہبر کی، اور اس نے پیرامیٹرز پہلے سے طے کیے ہوئے تھے کہ جس کے پاس بیٹھ کر میرے دل کو سکون ملے گا وہ میرا راہبر ہے۔ تو راہبر سے پہلے تو اس نے راہبر پہلے ہی چنا ہوا ہے، یعنی سکون۔ تو راہبر چننے سے پہلے سکون بطور راہبر کے اس نے پہلے ہی منتخب کر لیا ہے۔ تو اس لیے اب اس کو ویسا راہبر نہیں ملے گا جیسا حقیقت میں ہوتا ہے، اس کو وہی راہبر ملے گا جس سے اسے سکون ملتا ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے مسلسل مطالعے میں لوگ اپنے اپنے مزاج اور ذوق کی بڑی رعایت کرتے ہیں۔